نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بالخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق ناظرین بھائی دوستوں بزرگوں، اگرچہ ہمارا ترتیب ہوا جو درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ سورہ المائدہ سے تھا اور بڑا اہم موضوع تھا سورہ المائدہ کا بھی، اور وہ تھا قسموں کے بارے میں کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی قسم پہ گناہ ہوتا ہے، کون سی پہ کفارہ ہوتا ہے. لیکن میں اس موضوع کو اگر کچھ منٹ بچے تو ٹچ کروں گا. آج آپ کو اس مہینے کے حوالے سے ایک مسئلہ بتانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط مسائل کی طرح ایک یہ مسئلہ بھی عام ہوتا ہے. تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مسئلہ میں نے بتانا آپ کو ضروری ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا یہ بڑے صغیر ایشیا کا جو خطہ ہے یہ کئی صدیاں مکس ماحول میں رہا ہے. یعنی اس میں مسلمان بھی رہے، ہندو بھی رہے، سکھ بھی رہے، انگریز بھی رہے، مکس کلچر رہا ہے. مکس کلچر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ذہنوں میں بہت سارے ایسے خیالات اور توہمات جو دوسرے لوگوں کے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ گئے. یعنی ہماری کچھ باتیں انہوں نے پک کی اور ان کی کچھ باتیں ہمارے مسلمانوں نے پک کی. اور اس میں ایک خاص طور پر بات یہ ہے کہ جو توہم پرستی ہندوؤں میں اور سکھوں میں ہوتی تھی کہ یہ سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں عورت ہمارے گھر میں آ گئی تو تب سے جو ہے ہمارے گھر کا نظام یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو تمام پرستیاں تھیں وہ ان سے ہمارے مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئی. ان میں سے ایک تمام پرستی جو ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے. اور اسی وجہ سے اس مہینے میں لوگ شادی، نکاح، تقریبات، خوشی غمی کی محافل وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ اس مہینے میں جو ہے وہ آسمان سے بلائیں پڑتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. اور اس لیے اس مہینے میں نہ نکاح کرنا درست ہے اور نہ جو ہے کوئی اپنا پروگرام کرنا درست ہے، بلکہ یہاں تک معاملہ ہے کہ بھائی اپنا اس مہینہ کے آخری بدھ پہ، یعنی جب اس مہینے کا آخری بدھ ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور اس کو 13 تیری کا مہینہ کہہ کے وہ یہ لوگ نکلتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے گھروں میں آسمان سے بلائیں نازل ہوں گی، مصیبتیں نازل ہوں گی، اور اس لیے ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں کہ وہ بلائیں آئیں اور ختم ہو جائیں تو پھر ہم واپس پلٹ کے جو ہے وہ گھر جائیں گے. تو اس حوالے سے ایک تو آیت قرآن کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 یہ اپنے دل میں جو ہے اس بات کو عقیدت جو ہے وہ پیوست کر لیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں کسی نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان سے سوائے اللہ کے تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے. ٹھیک. اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، اللہ تمہیں
نفع دینا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ تعالیٰ ہر کام پہ قادر ہے. یعنی رب نقصان دینا چاہے، ساری دنیا نفع دینا چاہے تو وہ نفع نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں نفع کیا ہے، اچھائی کی ہے، ساری دنیا روکنے والی بن جائے تو وہ دنیا اس کو روک نہیں سکتی. یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے اور اس پہ کاربن رہتا ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ہونے میں وہ ذریعہ ہے، سبب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کے اعتبار سے جو ہے مکمل طور پر قادر ہے. وہ جس کو نفع دینا چاہے، جس کو نقصان دینا چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نفع دیتا ہے، اللہ نقصان دیتا ہے، تو پھر نفع اور نقصان کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے، کسی وقت کے ساتھ نہیں ہے. اور فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے مکمل قادر ہے، اس پہ جو ہے بندوں پہ اللہ کا اختیار. اور اسی طرح حدیث میں جاتے ہیں تو سرکار اسلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں. یہ جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے نا کہ بھئی یہ اس کو بیماری ہے تو اس سے اس کو لگ جائے گا، یہ متعدی بیماری، یہ اسلام جو ہے اس کے حق میں نہیں. اسلام کہتا ہے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہے. اسلام بچاتا اس لیے ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھے بیماری اس کی وجہ سے لگی، ورنہ جس کو بیماری لگتی ہے، جس کو صحت ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک صحابی اونٹ کی سواری پہ آئے تو سرکار صلی السلام سے جب ملنے گئے تو صحابی نے وہ اونٹ جو ہے ایک سید پہ باندھ دیا. واقعہ کریم نے فرمایا کہ اس کو علیحدہ کیوں باندھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کو خارش کی بیماری ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی جو خارش کی بیماری ہے دوسرے اونٹوں کو لگ جائے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کو بیماری کس نے لگے؟ تمہارے اونٹ، اگر ان اونٹوں کو بیماری تیرے اونٹ کی وجہ سے لگے گی تو پھر تیرے اونٹ کو بیماری کس نے لگے گی؟ اور اس لیے اسلام جو ہے وہ متعدی بیماری کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ کسی سے دوسرے کی طرف جو منتقل ہوتی ہے بیماری، اس کی کوئی حقیقت نہیں. بچہ اس لیے جائے اور بچنا اس لیے ضروری ہے. جس طرح کرونا میں جو ہے معاملات ہوئے کہ بھائی شیک اینڈ کرنا، ملنا ملانا وغیرہ، اس پہ جو ہے وہ صحت کی طرف سے جو ہے پابندی کروائی گئی. اس میں جو اسلامی لاجک ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایسی وبا میں، ایسی بیماری میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میں یہ غلط عقیدہ نہ آ جائے، کسی میں یہ غلط نظریہ نہ آ جائے کہ مجھے بیماری اس کی وجہ سے لگی، اس لیے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ لا عدویٰ، نہ کوئی بیماری متعدی ہے، ولا طیرہ، اور نہ کوئی بدشگونی ہے اسلام میں. جس طرح بہت ساری بدشگونی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ جا رہا ہے تو سامنے سے بلی گزر گئی کالے رنگ کی تو وہ کہتے ہیں آج خیر ہے، آج خیر. تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں. یا اللہ نہ کرے کوئی نئی نویلی دلہن جو ہے گھر میں بیائی آتی ہے تو گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ سارا نقصان اس کے سر میں توڑ دیا جاتا ہے کہ جب سے یہ آئی ہے تب سے جو ہے گھر کا نظام جو ہے ایسا ہو گیا. تو اس لیے نقصان کا تعلق نہ وقت کے ساتھ ہے نہ کسی بندے کے ساتھ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمارے اعمال اور کرتوتوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ اپنی رحمت اور خیر جو ہے وہ ہمیں عطا کرے. اور اسی طرح آقا کریم نے فرمایا وَلَا سَفْرَ، اور نہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یا وقت کو جو ہے خدا تعالیٰ کہنا یہ اسلام کی شریعت میں منع ہے. ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. آقا کریم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دیا کرو. زمانے کو جس طرح ہمارے یہاں عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ یار فلانے پہ آج کل بڑے برے دن چل رہے ہیں، فلانے پہ بڑا برا ٹائم آئے گا، لیکن میرے لیے یار آج کل ٹائم چلتا نہیں. وقت جو ہے وقت وہ برا نہیں ہوتا.
وقت منحوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے، زمانہ تو اللہ ہے۔ اگر وقت کو، زمانے کو، دن کو، رات کو، مہینے کو کوئی برا سمجھتا ہے یا اس کے بارے میں برا شگون رکھتا ہے تو وہ جو ہے اللہ کے بارے میں جو ہے یہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ وقت اللہ تعالیٰ ہے، ٹائم اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو اس بات سے منع فرما دیا۔ تو اس لیے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں متعدد مقامات پر جو ہے یہ دلائل موجود ہے کہ اللہ کی عزت کے بغیر جو ہے وہ درخت کا پتا بھی جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جس رب کی طاقت اور قدرت کا یہ حالت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفع نقصان نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم جو ہے ابھی تک بھی ان مطلب تقیہ توہمات اور سوچوں میں مبتلا رہے کہ یہ مہینہ برا ہے، یہ ٹائم برا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ ہماری کم علمی ہوگی۔ تو اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام پرستی سے، برے شگونوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال اس قدر درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا پیغام لے کے آئے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سفر دے مہینے شادی جڑا کرنا ہاں تو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، ہاں بالکل۔ زیادہ لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں میں یہی وہم ہے، تمام ہے کہ بھائی جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے تو اس لیے اس میں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ غلط بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اس بابرکت مہینے میں کوئی اللہ کے جو ہے نیک برگزیدہ بندے وہ اس دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں، اس دنیا سے گئے بھی ہیں۔ کثیر تعداد میں اولیاء کرام ہیں، ان کے عرس مبارک جو ہے وہ اسی مہینے میں منعقد ہوتے ہیں۔ تو اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حضور داتا ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس کی جو ہے اس مہینے میں ہوتا ہے، تو جس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت زیادہ عرس ہو رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، ذکر اذکار ہو رہا ہو، محفلیں ہو رہی ہوں، تو وہ کس طرح منحوس ہو سکتا ہے؟ سنی سنائی بات کے بارے میں کام کیا ہے؟ ہاں، سنی سنائی بات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو مان لیا جائے۔ اس لیے اسلام ہر معاملے میں، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کرو، اس کو جو ہے ثبوت اور پروف کی حد تک کر ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بیانی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے جو ہے تم پوری قوم کو جو ہے فتنے میں مبتلا کر دو۔ تو اسلام ہمیں ہر معاملے میں جو ہے تحقیق کا، ریسرچ کا، غور فکر کرنے کا جو ہے درس دیتا ہے۔ تو سنی سنائی بات کو بالکل جو ہے نہیں ماننا چاہیے، اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کے ساتھ کوئی ثبوت موجود نہ ہو، جب تک اس کے سچ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، کیونکہ فیصلہ ہمیشہ جو ہے وہ دلیل اور ثبوت کی بنا پہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو ہے قسم بھی ویلڈ نہیں گئی، قسم بھی۔ اب اگر کوئی اس دور میں مقدمہ عدالت میں لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات، تو عدالت اس کی قسم ہی نہیں مانتی، عدالت کہتی ہے ثبوت دو، ثبوت دو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر، کہ جو بندہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ ثبوت پیش کرے۔ اگر وہ ثبوت پیش نہیں کرتا تو جس پر جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اگر اس کا انکار کیا تو وہ قسم دے کے اس کا انکار کرے۔ تو اس لیے سنی سنائی باتیں اکثر جو ہے وہ علم سامنے کے ساتھ مطلب سنائی جاتی ہے، بات ہوتی کچھ ہے اور آگے بتائی کچھ جاتی ہے، اور بات ابھی لاری گڈے پہ ہوتی ہے اور لڑائی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے کیا چگلی کے حوالے سے بتائیے، جی چگلی کے احکامات کیا ہیں؟ ہاں بالکل، وہ گناہ کبیرہ ہے، چغل کی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. اقسام کیا ہے؟ ہاں جی چغل خور کے اقسام کیا ہے؟ چغل خور کتنی قسم کے ہیں چغل خور؟ ہاں جی اس میں تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن معاشرے میں رہنے کے لیے جو ایک چغل خور ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے کہ وہ ہر وقت اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میں بات کو بڑھا چڑھا کے اس کی سن کے اس کو اس کی سن کو اس کو اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر کے کوئی نہ کوئی فتنے والا جو ہے وہ معاملہ کرو، تو یہ معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے خطرناک ہوتا ہے. تو جتنے دنیا میں شعبہ جات ہیں چغل خوروں کی بھی اتنی قسمیں ہیں. کوئی شعبہ ہے وہ اس قسم سے نہیں بچا ہوگا. سیاسی شعبہ ہے تو اس میں چغل خور بھی سیاسی قید ہوں گے، دینی شعبہ ہے تو اس میں مطلب چغل خوری بھی اس طرح کی ہوگی. حدیث کے حوالے سے کیا ہے کام ہے اس کے بارے میں چغل خور کی؟ ہمیں یہی بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی طرف اگر آئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، کہ چغل خور کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے وہ جو چغلی کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے جنتیوں کو 500 سال مسافت پر جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. یعنی ابھی 500 سال کا سفر باقی ہوگا، جنتی جو ہے جنت کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کرنی شروع کر دیں گے. تو آپ اپنی فرماتے ہیں جو چغل خور ہے وہ وہاں جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتے. یہی سب گناہ کرتے. کوئی نہیں سکتا. ہر مہینے کے لیے وہی دعا ہے جو چاند نظر آئے تو چاند نظر آتے وقت کا جو دعا بھی ہے کہ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا ہے. اور اس کے جانے کا کوئی ایسی بات ہے. جی غسل کے وجہ سے ایک آدمی ہمارا زمین پیشاب کرتا ہے نہاتا ہے پھر پیشاب کرتا پانی ہو جاتا ہے تو رہنا ہوتی ہے جیسا بھی کرے غسل کرے اور آس پاس بات یہ کہ غسل کے وضو سے نماز ہو جاتی ہے. غسل کے وضو سے نماز جی جی. اب وہ وضو کرتا ہے مریض ہے وہ پیشاب کر رہے پیشاب بار بار اس پہ بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں پھر وہ نہا رہا ہے پیشاب کر رہا ہے نہا لیتا تو نہانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد غسل کے وضو کر رہنا ننگا کھڑا ہو وضو کر لے کیا اس وضو سے نماز بالکل ہو جائے گی. یہ تو مسئلہ پہلے بھی شاید ایک درس میں ہو چکا ہے. میں نے بڑی ایک ٹیکنیکل بات بتائی تھی کہ پاکی جو ہے نا دو طرح کی ہے. ایک پاکی وہ ہے جو غسل سے ہوتی ہے، ایک پاکی وہ ہوتی ہے جو وضو سے ہوتی ہے. غسل والی پاکی بڑی ہے، وضو والی چھوٹی ہے. یعنی اس کو شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں اپنا طہارت اکبر اور طہارت اصغر کہتے ہیں. یعنی غسل جو ہے بڑی طہارت ہے اور وضو چھوٹی طہارت ہے. تو جب بغیر کپڑوں کے بڑی طہارت ہو جاتی ہے تو چھوٹی کیسے نہیں ہوتی؟ یعنی بغیر اگر کپڑوں کے انسان غسل کرتا ہے بات کرتا ہے تو وہ جب بڑی پاکی ہو جاتی ہے تو چھوٹی کے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات کہ اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے کہ جس کو بار بار یہ معاملہ ہوتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ معذور ہوتا ہے. معذور ہوتا ہے. مثلا کسی بندے کی جسم سے جو ہے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، یعنی کوئی ایسا زخم ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ رکتا ہی نہیں، یا مثلا ایسا زخم ہے کہ اس میں سے پیپ نکلتی رہتی ہے، یا ریح کی بیماری ہوتی ہے کہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا ایسا مریض ہے کہ بھئی اس کو جو ہے یہ بار بار واش روم وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے. تو یہ بندہ تو شریعت کی نظر میں معذور ہوتا ہے. وہ معذور بندہ جس حال میں بھی نماز پڑھے اس کی نماز ہوتی ہے. شہر بادشاہ کون شہر ان میں ہاں بالکل بھی. ہاں یہ ام رباب جو ہے یہ ایران کے بادشاہ کی جو ہے بیٹی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں مال غنیمت میں آئی تھی. اور آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح یہ شہزادی ہے
بادشاہ کی بیٹی ہے تو اس کا نکاح بھی جو ہے شہزادے امام حسین سے شہر شہر دونوں ایک ہی لڑکا بیٹھے ایک ہی نام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة الله وسلم وبارك اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير